جی اسٹوڈنٹ، آج ہم دیکھیں گے بی اے عربی سال دوم، اور اس کا جو آج کا شاعر ہیں وہ ہیں عمر بن مادی کرب۔ تو بڑے پائے کے یہ شاعر ہیں، اور ان کی جو شاعری، اس نظم کا ٹاپک جو ہے وہ ہے فخر، وہ ہے فی الحماسہ والفروسیہ، مطلب بہادری اور شاہ سواری کے بارے میں انہوں نے اس میں شعر کہے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ عمر بن مادی کرب بڑے جو ہے وہ یمن کے شاہ سوار تھے۔ تو عربوں کا ان کو خطیب بھی کہا جاتا تھا، اور ان کی کنیت تھی ابو ثور۔ اچھا، ثور کہتے ہیں عربی میں بیل کو، تو اسی وجہ سے ان کو ثور کہا جاتا ہے کہ کافی جو ہے وہ کھاتے پیتے تھے، ٹھیک ہے، مطلب موٹے تازے تھے۔ تو اسی موٹا تازہ ہونے کی وجہ سے ہی ایک دفعہ ان کا جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 2000 روپیہ وظیفہ لگایا۔ تو انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، ایک جو ہے وہ 1000 جو ہے وہ اس کے لیے، یعنی کہ پیٹ کے ایک طرف اشارہ کیا، اور 1000 اس طرف کے لیے، تو باقی جو ہے وہ میں کیا اس درمیان والے حصے کے لیے میں کیا کروں گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ مسکرائے، اور ان کا جو ہے وظیفہ زیادہ کر دیا۔ اچھا، تو یہ نبی علیہ السلام کو تبوک کے موقع پہ ملے تھے۔ تبوک ہمیں پتہ ہے کہ جب نبی علیہ السلام تبوک سے واپس آ رہے تھے تو اس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اچھا، تو جنگ نہاوند میں انہوں نے وفات پائی تھی، وفات نہیں بلکہ شہادت پائی تھی، اور شہید ہوئے تھے بڑی بہادری سے لڑتے ہوئے۔ مطلب کہ پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا، پھر چھوڑ دیا، پھر بعد میں اسلام قبول کیا، تو جنگ نہاوند میں لڑتے ہوئے جو ہے وہ شہید ہوئے۔ تو آج کا جو ان کا ٹاپک ہے وہ پہلے جو 2 شعر ہیں اس کے اندر وہ بتائے گا ہمیں کہ خوبصورتی کسے کہتے ہیں۔ انسان خوبصورت کیا کپڑوں سے ہوتا ہے، یا جو ہے وہ کوئی حسب اور نسب ہیں جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ خوبصورتی کو اختیار کرتا ہے۔ تو پہلے 2 جو اس کے شعر ہیں اس میں یہی کہا گیا ہے کہ خوبصورتی جو ہے وہ کپڑوں سے نہیں ملتی، بلکہ وہ تربیت سے ملتی ہے جو اس کے والدین نے کی ہو، حسب و نسب، ٹھیک ہے، یہ لفظ استعمال کرے گا۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ جنگ کا نقشہ، جنگ کا منظر پیش کرے گا، مطلب کہ تقریباً جو ہے وہ 4 اشعار ہیں، ان کے اندر وہ جنگ کا منظر پیش کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنی تیاری کے مطابق جو ہے وہ میدان جنگ کی طرف بھاگ رہا ہے۔ اور پھر جو ہے وہ کہتا ہے کہ جب میں نے اپنی عورتوں کو دیکھا پتھریلی جگہوں پہ کچھ تلاش کرتے ہوئے، تو کیا ہوا، جب لمیس ظاہر ہوئی تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی 14ویں کا چاند طلوع ہو چکا ہے۔ لمیس کیا ہے؟ لمیس دراصل ایک خاتون کا نام ہے، ٹھیک ہے، اور پھر کہتا ہے کہ حسن جو ہے وہ ظاہر ہو گیا، اور پھر معاملہ جو ہے، اور وہ حسن جو چھپا رہتا تھا وہ ظاہر ہو گیا، اور معاملہ جو ہے وہ سخت ہو گیا۔ تو یہاں پہ ان جو ہے وہ 4 اشعار میں جنگ کا ایک اس نے منظر پیش کیا ہوا ہے۔ اچھا، پھر وہ آگے جو ہے اگلا جو شعر ہے اس میں وہ کہتا ہے کہ میں ان کے مقابلے میں اترا، مطلب کسی نے اس کو وہ للکارا ہوگا نا کہ آؤ مجھے میرے ساتھ آ کے جو ہے وہ لڑنا چاہو تو لڑو، تو آؤ ہاں ذرا میں تمہیں میدان جنگ میں پکارتا ہوں، آؤ ذرا میرے ساتھ مقابلہ کر کے دیکھو۔ کہتا ہے کہ ان کے سردار نے مجھے للکارا، کہا کہ آؤ میرے ساتھ مقابلہ کرو۔ تو یہ میرے لیے بڑا جو ہے وہ ایک پریشان کن بات نہیں تھی، بلکہ میری یہ وقار کے خلاف تھا کہ ایک بندہ مجھے مقابلے کے لیے بلا رہا ہے اور میں اس کی بات نہیں سن رہا، ٹھیک ہے۔ تو کہتا ہے کہ اس نے جب مجھے بلایا کہ آؤ میرے ساتھ جنگ کرو، لڑو میرے ساتھ مقابلہ کرو، تو میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں نہ کرتا۔ کیوں؟ اس میں آپ شعر بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ کیا شعر ہے؟ کہتا ہے جی، 1000 دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں، جسے ہو زعم وہ آئے کرے شکار مجھے، ہم یورشوں کی گود میں پالے ہوئے ہیں لوگ، ان آندھیوں سے کہو اوقات میں رہیں۔ اچھا،
تو یہ اس میں جو ہے وہ پھر کہتا ہے کہ انہوں نے مجھے مارنے کی نظر مانی ہے. نظر مانتے ہیں منت ماننا کہ تمہیں میں مار کے چھوڑوں گا، میں جب تک تمہیں میں مار نہ دوں تب تک میں یہ کام کھانا نہیں کھاؤں گا یا میں سوؤں گا نہیں. ٹھیک ہے، یہ نظر مانی ہے. ٹھیک ہے، کہتا ہے انہوں نے مجھے مارنے کی نظر مانی ہے، تو دیکھنا جب میں اس سے ملوں گا نا تو میں جو ہے بڑی سختی سے پیش آؤں گا. اچھا، یہاں پہ اس نے جو ہے بہادر. اچھا، ایک چیز اور دیکھیں کہ ان کی جو شاعری ہے عمر بن مادی کرب کی، جب شاعری ہم پڑھتے ہیں تو یہ اپنی شاعری میں زیادہ تر اپنے بارے میں ہی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنی بہادری، اپنی جو ہے باتیں کرتے رہتے ہیں. تو آخری جو 4 اشعار ہیں آپ کے سلیبس کے اندر، یہ بڑے انٹرسٹنگ ہیں. تو یہاں پہ اس نے کچھ لوگوں کو جو اس کے پیارے تھے ان کو کھویا، تو ان کی یاد میں وہ جو ہے وہ شعر کہتے ہیں کتنے ہی میرے پیارے بھائی تھے. ٹھیک ہے، جن کو میں نے اپنے ہاتھوں سے قبر کے حوالے کیا، مٹی میں جو ہے وہ قبر میں دفنایا. نہ میں رویا، نہ میں خوفزدہ ہوا، اور نہ ہی میرا رونا ان کو واپس لا سکتا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی بڑی بہادری کی چیز ہے کہ ایک بندے کا بڑا پیارا اس دنیا سے چلا جائے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں رویا نہیں، گھبرایا نہیں. اور دیکھیں، اگر میں روتا اور گھبراتا تو میرا رونا دھونا جو ہے وہ کس کام کا آنا تھا؟ اس نے واپس تو نہیں آ جانا تھا میرے رونے دھونے سے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں کہ یہاں پہ وہ بیان کر رہا ہے کہ میرا حوصلہ دیکھیں. کہتا ہے تیسرے شعر میں، آخری جو ہے وہ اس میں کہتا ہے کہ میں نے ان کو اپنے ہاتھوں سے کفن دیا. ٹھیک ہے، اور وَخُلِقْتُ یوم خُلِقْتُ جلدا، جب میں پیدا ہوا بہادر ہی پیدا ہوا تھا. یہ کفن دینا اپنے پیارے کو بڑی بہادری کی بات ہے، بڑی ہمت کے کام ہے. آخر میں وہ کہتا ہے کہ ذَهَبَ الَّذِينَ أُحِبُّهُمْ، وہ لوگ چلے گئے جن سے میں پیار کرتا تھا. وَبَقِيتُ مِثْلَ السَّيْفِ فَرْدًا، اور میں تلوار کی طرح اکیلا رہ گیا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو ہے وہ مختلف ٹاپک ہیں. تو آپ نے کرنا کیا ہے، جو پہلے 2 شعر ہیں اس کے کہ جس میں خوبصورتی کو بیان کیا گیا ہے، خوبصورتی کا معیار کیا ہے، خوبصورتی کہتے کسے ہیں، وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. اور پھر جو آخری جو اشعار ہیں جس میں وہ بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ میرے کتنے ہی بھائی ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے، میں گھبرایا نہیں، میں نے انہیں اپنے ان ہاتھوں سے قبر میں دفنا. یہ بڑے اشعار اہم ہیں. ٹھیک ہے، اور جو درمیان والے ہیں نا، جس میں وہ کہتا ہے کہ جب ہر بندہ جو ہے وہ میدان جنگ کی طرف، یہ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے لیکن کرنے ضرور ہیں ان کو بھی، ایسا نہیں ہے کہ ان کو آپ نے چھوڑ دینا ہے. تو چلتے ہیں جی، میں اب آپ کے سامنے بک پہ جاتا ہوں تاکہ آپ کو مزید سمجھ آ سکے. ترجمہ پڑھتے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ اس کی میں تھوڑی سی ایکسپلینیشن اب کر دی ہے، اور کچھ میں آپ کو ڈسکرپشن میں لکھ بھی دوں گا جہاں سے آپ ہیلپ لے سکتے ہیں. اور آج الحمدللہ آج جو ہے وہ ہم نے ایک شاعری کا جو پورشن ہے وہ ختم کر لیا ہے. مطلب کہ جو ہم نے شعراء شروع کیے تھے، الشعراء المخزومین، 2 ادوار کے شعراء، وہ آج کا ٹاپک اوکے ہو گیا ہے. جو ہے وہ نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ شعراء الاصل عباسی، مطلب عباسی دور کے شعراء جو ہے وہ ہم پڑھیں گے. جی اسٹوڈنٹس، میں اب آ چکا ہوں آپ کی بک پہ. تو یہ دیکھیں ٹاپک ہے فی الحماسہ والفروسیہ. تو یہاں پہ جو ہے وہ شاعر کا تعارف لکھا ہوا ہے، تو اس کو آپ ایک دفعہ پڑھ لیجیے گا اور کوشش کیا کریں کہ جو تشریح ہوتی ہے اس میں شاعر کا تعارف بھی دیا کریں. اسے ایگزامینر پہ بڑا اچھا اثر پڑے گا. ٹھیک ہے، یہ تو یہ شاعر کا تعارف میں نے کچھ بتا دیا تھا اور ڈسکرپشن میں لکھ بھی دوں گا. چلتے ہیں جی ٹاپک پہ. کہتا جی لیس الجمال بمعذر، کہتا ہے خوبصورتی چادر سے نہیں ملتی، اچھے کپڑوں سے نہیں ملتی. فعلم وان ردیت بردا، یہ بات جان لو اگرچہ تمہیں بہت اچھی پوشاک بھی پہنا دی جائے، بہت اچھی چادر بھی پہنا دی جائے.
ان الجمال معادن و مناکب اورثن مجدا، بے شک جو اخلاق ہے، خوبصورتی ہے، وہ تو حسب و نسب ہے، اور یہی وہ چیزیں ہیں اورثن مجدا جو کہ بزرگی کا وارث بنا دیتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ دو شعر، ان میں کیا ہے، سیرت نہ ہو تو عارض و رخسار سب غلط، خوشبو اڑی تو پھول فقط رنگ رہ گیا۔ مطلب خوبصورتی جو ہے انسان کے اخلاق میں ہوتی ہے، نہ کہ کپڑوں میں۔ یہاں پہ دیکھیں، کل امرئ یجری الی یوم الحیاج بما استعدا، کہتا ہر بندہ میدان جنگ کی طرف دوڑ رہا ہے جتنی اس کے اندر طاقت ہے۔ لما رأیت نساءنا یفحصن بالمعزاء شدا، جب میں نے اپنی عورتوں کو دیکھا، یفحصن بالمعزاء شدا، کہتا جی پتھریلی چٹانوں پہ بڑی شدت سے کچھ تلاش کرتے ہوئے۔ وَبَدَتْ لَمِيسُ كَأَنَّهَا بَدْرُ السَّمَاءِ إِذَا تَبَدَّا، اور لمیس ظاہر ہو گئی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی 14ویں کا چاند ہو۔ وَبَدَتْ مَحَاسِنُهَا الَّتِي تُخْفَى وَكَانَ الْأَمْرُ جِدًّا، اور اس کا حسن ظاہر ہو گیا، وہ حسن جو چھپا رہتا تھا۔ وَكَانَ الْأَمْرُ جِدًّا، اور معاملہ سخت ہو گیا۔ تو یہ والے جو شعر ہے، کہتا ہے نازلت کبشہم، میں ان کے سردار کے مقابلے میں اترا، ولم ارا من نزال الکبش بدا، اور اس کے مقابلے میں اترنے کے سوا میرے پاس کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ مطلب اس نے پکارا نا کیا ہو مقابلے کے لیے، تو یہ تو بہادری کے خلاف ہے نا۔ ٹھیک ہے، کہ کوئی مجھے پکارے اور میں نہ جاؤں، مطلب ٹھیک ہے۔ ہم ینظرون دمی، انہوں نے مجھے مارنے کی قسم کھائی ہے۔ وہ انظر، اور میں بھی قسم کھاتا ہوں، ان لقیت بین اشدا، اگر میں ملا تو بڑی سختی سے پیش آؤں گا۔ اچھا جی، یہاں پہ یہ جو دو شعر ہیں، یہاں پہ اس نے اپنی بہادری بیان کی ہے۔ اچھا، یہ جو 1 2 3 4 اشعار ہیں، ان میں وہ اپنے پیاروں کے کھونے کے بارے میں کہتا ہے۔ کہتا کم من اخ لی صالح، کتنے ہی میرے پیارے بھائی تھے، نیک بھائی تھے، بوأتہ بیدی لحدا، میں نے انہیں اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتارا، قبر میں اتارا۔ ما ان جزعت ولا حلعت، نہ تو میں گھبرایا، ولا حلعت، اور نہ ہی میں خوف زدہ ہوا، ولا یرد بکایا زندہ، اور میرا رونا دھونا انہیں جو ہے واپس نہیں لا سکتا تھا۔ زندہ، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی فائدہ نہ ہونا۔ اچھا، زندہ کا معنی اس نے نیچے لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں نا، الزند هو موصل الزرا فی الکف واستعمل فی المعنی الشیء القلیل۔ آپ کو سارا پڑھنے کی ضرورت نہیں، شیء القلیل مطلب تھوڑی سی چیز، مطلب کچھ بھی فائدہ نہ ہونا۔ شیء القلیل دیکھیں نا، اردو میں کیا کہتے ہیں، شیء القلیل، تھوڑی سی شے۔ پھر کہتا ہے جی البستہ اسوابہ، میں نے انہیں کپڑے پہنائے، مطلب کفن دیا۔ وخلقت یوم خلقت جلدا، اور جب میں پیدا ہوا بہادر ہی پیدا ہوا تھا۔ اپنے پیارے کو کفن دینا بڑی بہادری کی باتیں ہیں، بڑے حوصلے ہمت چاہیے اس کے لیے۔ ذہب الذین احبہم، چلے گئے وہ لوگ جن سے میں پیار کرتا تھا، جن سے میں محبت کرتا تھا۔ وبقیت مثل السیف فردا، اور میں تلوار کی طرح اکیلا رہ گیا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہاں پہ آپ زندگی کی حقیقت کو بیان کریں گے کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ تو اگر آپ میرے پچھلے لیکچر آپ نے سنے جہاں میں طرفہ الابد کی شاعری پڑھائی تھی، تو زہیر بن سلمہ کی پڑھائی تھی، تو وہاں میں نے زندگی کی حقیقت کے بارے میں لیکچر دیا ہوا ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جی، اب کچھ اشعار ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جو اس میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔
تو آخری جو ٹاپک ہے وہ کافی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، اس میں بہت سارا آپ کو مٹیریل مل جائے گا شاعری کے حوالے سے، یعنی کہ کتنے ہی ایسے میرے بھائی تھے، کہتا ہے نا کہ میں نے انہیں اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا، تو آپ کہہ دیں موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے، زندگی بے ثبات ہے اس میں، موت عین حیات ہے اس میں۔ پھر مرزا شوق کے شعر ہیں، تو مرزا شوق کہتے ہیں رخت یوسف جو تھے جہاں میں حسین، رخت یوسف جو تھے جہاں میں حسین، کھا گئے ان کو آسمان و زمین۔ مطلب رخت یوسف جو تھے جہاں میں حسین، کھا گئے ان کو آسمان و زمین۔ پھر کہتا ہے عطر مٹی کا جو نہ ملتے تھے، عطر مٹی کا جو نہ ملتے تھے، مرزا شوق ہی یہ، عطر مٹی کا جو نہ ملتے تھے، نہ کبھی دھوپ میں نکلتے تھے، گردش چرخ سے ہلاک ہوئے، استخوان تک بھی ان کے خاک ہوئے۔ استخوان کا مطلب ہڈیاں، ٹھیک ہے، مطلب کہ دنیا میں جو بندہ بھی آیا ہے اس نے جو ہے وہ یہاں سے جانا ہی جانا ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، کسی کو راہ فرار نہیں ہے، ہر بندے نے جو ہے وہ جانا ہی جانا ہے۔ پھر وہ جو آخر میں اس نے کہا ہے کہ ذهب الذین احبهم وبقیت مصر السیف فردا، چلے گئے وہ لوگ جن سے میں محبت کرتا تھا، اور میں جو ہے وہ تلوار کی طرح اکیلا رہ گیا۔ مجید امجد کہتے ہیں نا، جس دھوپ سے دل میں ٹھنڈک تھی، وہ دھوپ اسی کے ساتھ گئی، ان جلتی بلتی گلیوں میں میں خاک اڑاؤں کس کے لیے، ٹھیک ہے، کس کے لیے میں خاک اڑاؤں؟ میرا محبوب، میرا جو دوست جس سے میں پیار کیا کرتا تھا وہ تو چلا گیا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ یہاں پہ ایک اور میر تقی میر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں ہستی اپنی حباب کی سی ہے، حباب مطلب بلبلہ، یہ نمائش سراب کی سی ہے، سراب مطلب دھوکہ۔ سراب جب ہم دیکھتے ہیں نا، گرمی، آج کل گرمیوں کا سیزن ہے، جب ہم سڑک پہ دیکھتے ہیں دور تو ہمیں لگتا ہے جیسے کوئی پانی ہے، لیکن پانی ہوتا نہیں، قریب جاتے ہیں تو کچھ بھی نہیں، تو وہ ہے سراب، آنکھوں کا دھوکہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھے عزیز طلباء کچھ آخری جو شعر ہیں نا آپ کے، اس میں کچھ ایڈنگ وغیرہ میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اچھا، پہلے جو شعر تھے جس میں اس نے کہا لیس الجمال بمعذر فعلم وان ردیت بردا، ٹھیک ہے، خوبصورتی کپڑوں میں نہیں ہوتی، یہ خوبصورتی تو حسب و نسب ہے، انسان کے اخلاق سے جو ہے وہ خوبصورتی آتی ہے، اچھا جو بیہیویئر ہے انسان کا، یہی چیزیں جو ہے انسان کو جو ہے وہ کیا کر دیتی ہیں، وارث بنا دیتی ہیں، بزرگی کا وارث بنا دیتی ہیں۔ اچھا دیکھیں کہ ایک بندے نے بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بہت اچھے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے آپ کے پاس جب وہ آتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، تو کیا اس کے اچھے کپڑے پہننے کا کوئی فائدہ ہے؟ اچھے کپڑے پہننے کا، ہاں اچھا کپڑا پہننا جو ہے وہ اچھی بات ہے، جیسے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا کہ اللہ کے نبی کیا اچھا کپڑا پہننا یہ تکبر میں تو نہیں آتا؟ نہیں، کیونکہ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی پسند کرتا ہے۔ اور پھر جو اللہ تعالیٰ ہے وہ فرماتے ہیں کہ خدا جو ہے اللہ وہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم، یعنی کہ اللہ تمہارے دلوں کو نہیں تمہارے کپڑوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے تقوی کو دیکھتا ہے کہ تمہارا اخلاق کیسا ہے، تم بیہیویئر کیسا کرتے ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تھا اسٹوڈنٹ آج کا جو ہے وہ ہلکا پھلکا جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے چند چیزیں، تو امید ہے آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا، تو ملتے ہیں جی اگلے لیکچر میں۔